اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، پروگرام آگاہی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیضان منور۔ ناظرین محترم، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جنرل سیکرٹری موجود ہیں ادبی کونسل کے۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ ادبی کونسل میں انہوں نے کیا کیا کام اس ادب کے حوالے سے کیے ہیں اور مستقبل میں کیا کام کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ فیضان صاحب۔ ادبی کونسل کا قیام 2015 میں پایا تکمیل پہنچا دیر کوٹ کے مقام پر۔ تو وہاں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں علم و ادب کا کام ہوگا وہاں سپورٹس کا بھی کام ہوگا، ساتھ کلچر کا بھی کام ہوگا۔ آج جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے سپورٹس کے اوپر کام کرنا تھا۔ آج ہم نے سلیکشن کرنی تھی کچھ بچوں کی جنہوں نے نیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر کھیلنا تھا۔ تو آج کچھ مجبوری کی وجہ سے ہمارا وہ پروگرام پوسٹ پونڈ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ نئے سرے سے ہم اس کی نئی ڈیٹ دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ جو اس ادبی کونسل کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کرکٹ کا بھی بات کی، تو اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ یہ جو بلال ہاشمی صاحب ہیں کیا کام کرنا چاہتے ہیں کھیل کے حوالے سے، سپورٹس کے حوالے سے، وہ بتائیے۔ بلال ہاشمی صاحب بڑے تھرلنگ قسم کے آدمی ہیں۔ وہ بہت ٹیلنٹ رکھتے ہیں اور انہیں تھوڑے سے عرصے میں بہت بڑا کام کر کے دکھایا ہے۔ ریسنٹ چند دن پہلے مظفر آباد کے مقام پر سپورٹس کا پروگرام کرایا جو پوری دنیا نے اس کو دیکھا ہے۔ ابھی وہ قومی کرکٹ ٹیم بنانا چاہ رہے، تو میرپور ڈویژن سے وہ 6 لوگ لینا چاہتے، اس سلسلے میں خود تشریف لائے تھے۔ وہ چونکہ خود وہ کام کرتے ہیں اپنی مرضی سے، تو اس لیے ہماری سرپرستی میں وہ آج یہ کام ہونا تھا، لیکن کچھ تھوڑا سا مس پرسیپشن کی وجہ سے تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، جس کی وجہ سے ہمارا یہ کام آج پوسٹ پون کرنا پڑا۔ انشاءاللہ 2-4 دن میں انشاءاللہ اس کو ہم پائے تکمیل پہنچائیں گے۔ پھر انشاءاللہ قومی سطح پہ جو کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہوگا وہ انشاءاللہ ادبی کونسل کے تحت ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کا جو سلیکشن کا پروسیجر ہے یہ کیا ہے، اور اس کا کام سلیکشن کا کب سے شروع ہو رہا ہے، وہ ہمارے ناظرین کو وہ بھی بتائیں کہ اس کا کیا پروسیجر ہے۔ یہ دو ڈویژن جو ہمارے مظفر آباد اور راولا کوٹ تو ہو چکا ہے، میرپور ڈویژن رہ گیا تھا۔ آج اس کے ہونے تھے ٹرائل باقاعدہ، جس طرح باقی کھلاڑیوں کے ہوتے ہیں، مسٹ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں ہونے تھے۔ تو آج چونکہ تھوڑی سی مس پرسیپشن کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اب چند دنوں میں یہ باقاعدہ جس طرح باقی کھلاڑیوں کے ٹرائلز ہوتے ہیں ایسے ٹرائلز ہوں گے، پھر انٹرویو ہوں گے، اس میں جو سلیکشن ہوگی وہ انشاءاللہ اس میں سلیکٹ ہوں گے۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ ڈویژنل کوآرڈینیٹر اسپورٹس بورڈ کے موجود ہیں، ڈاکٹر عثمان صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو اسپورٹس بورڈ آپ کا بنا ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں، اس کا کیا کام ہے اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ بیسیکلی یہ تھا، اس کا ہماری ادبی کونسل ہے، آزاد کشمیر کی ادبی کونسل جو آئینی اور قانونی ادارہ ہے، اسی کا ذیلی ادارہ ہے یہ اسپورٹس بورڈ۔ تو اسی کے تحت یہ ایکٹیویٹیز پہلے ادبی کونسل کے تحت ہم نے کام کیا ادب کے لیے، اور اس کا اب تھا یہ اسپورٹس کے حوالے سے تھا، تو اس حوالے سے ہم کام کر رہے تھے۔ تو جیسا کہ عابد صاحب نے بتایا آپ کو کہ 2 ڈویژنس کی ہم نے کر لی ہیں، ٹرائلس وغیرہ کر لی، مظفر آباد کے ہوئے اور دوسرا راولا کوٹ کے، اور آج تھا کیونکہ میرپور کا تھا، تو وہ انہوں نے بتایا کہ وہ ابھی اس کے بعد 2-4 دن کے بعد ہم وہ اپنا پروسیس مزید کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو یہ جو آپ کو اسپورٹس بورڈ کا کوآرڈینیٹر بنایا، آپ مستقبل میں اس حوالے سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اور ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم نے پوچھا تھا کہ جو اس کا پروسیجر ہے وہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا گائیڈ کیجیے۔ صاحب سے جو بیسک بات تھی، ہمارا ٹیلنٹ آگے تک نہیں تھا پہنچ رہا، تو یہ ایک پلیٹ فارم ہم مہیا کر رہے ہیں کہ لڑکے آئیں کھیلیں۔ اب یہ ہمارا جو ہاشمی صاحب نے بھی بتایا تھا کہ ہمارا پی ایس ایل وغیرہ ڈومیسٹک اور لڑکے پیڈ ہو جائیں گے، تو سارے معاملات ہیں۔ بیسیکلی اس کا یہ ہے کہ پلیٹ فارم ان کو مہیا کیا جائے، لڑکے جس پہ پرفارم کر سکیں، اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہو سکا، تو اس حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں۔ میں چیئرمین صاحب کی طرف سے، اپنی طرف سے، اکبر لائبریری انتظامیہ، پروفیسر صغیر آسی صاحب، مقصود آسی صاحب، ڈاکٹر عابد جنجوعہ صاحب، منان قریشی صاحب اور سب دوستوں کی طرف سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں صبح سے اتنا کوریج دی، ٹائم دیا اور ساری تفصیلات ناظرین تک پہنچانے کا اہتمام کیا۔ عثمان صاحب، آپ کا بھی شکریہ، اور میں بتانا چاہتا ہوں اپنے چینل کے توسط سے کہ ہماری پوری ترجیحات اور ہماری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، جو آپ نے اتنا اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارا آپ کا بھی مقصد یہ تھا کہ کشمیر ہر میدان میں آگے جائے اور ہر میدان میں ترقی کرے، تو ہم بھی آپ کے ساتھ، آپ کے شانہ بشانہ چلتے رہیں گے، اور ہماری بھی کاوش ہوگی کہ آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے رہیں۔ ناظرین محترم، اس وقت ہمارے ساتھ ادبی کونسل کے چیئرمین بلال ہاشمی صاحب موجود ہیں۔ بلال ہاشمی صاحب، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جو آپ کی ادبی کونسل ہے یہ کیا کام کر رہی ہے اور کیا کام مستقبل میں کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے
ہمیں اپنی بات کرنے کا موقع دیا، لیکن میں آپ کے سوال پہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کے سوال سے مطمئن نہیں ہوں کہ ادبی کونسل کیا ہے اور وہ کیا کام کر رہی ہے، چونکہ اتنا نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ میڈیا میں اس کا کام ہے کہ بہت کم جگہیں ایسی ہیں یا صرف لائن آف کنٹرول رہ گئی ہے جہاں جو ہے وہ ادبی کونسل نے کام نہیں کیا۔ بنیادی جو مقاصد ہیں ادبی کونسل آزاد کشمیر کے، وہ علم و ادب کا فروغ ہے، لائبریریز بنانا، اسٹوڈنٹس کے اندر ادب کے فروغ کو بیدار، اجاگر اور پرمغز کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کنونشن کرنا، اسٹوڈنٹس کمپٹیشن کرنا، عوام میں ادب کو لے کر جانے کے لیے مشاعرے کرنا، عوام میں ادب کو جو ہے وہ پذیرائی دلانے کے لیے مختلف کنونشنز اور سیمینارز کرنا، یہ تو بنیادی مقصد ہے۔ لیکن ادبی کونسل نام تو ادبی ادارہ ہے، لیکن اس کا ایک پورا منشور اور دستور، آئین اور قانون موجود ہے کہ آزاد کشمیر میں حکومت کی سرپرستی اور تعاون اور شراکت کے ساتھ علم و ادب، سپورٹس اینڈ کلچر، ثقافت، کھیل اور ادب کے عنوان پر کام کرنا۔ تو گزشتہ 2 سال سے ہمارا کام ازہر من الشمس ہے، نوشتہ دیوار ہے، پورے آزاد کشمیر کے ادبی حلقے آزاد کشمیر ادبی کونسل کے کام سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اچھا جناب، ادبی کونسل میرپور کے جو صدر ہیں پروفیسر محمد صغیر آسی صاحب، ان کا کیا کردار ہے اس ادبی کونسل کے حوالے سے، ان کے بارے میں بتائیے، ان کا کیا کام ہے؟ پروفیسر صغیر آسی صاحب نہ صرف ادبی کونسل کے ضلعی صدر ہیں بلکہ ادبی کونسل آزاد کشمیر کے ڈپٹی سیکرٹری بھی ہے۔ 2 اہم ترین عہدوں پر وہ اس وقت ہمارے یہاں تعینات ہیں۔ وہ گورنمنٹ کالج کے پرنسپل ہیں، اور یقین جانیے ہم نے کبھی وزیر اعظم کی بھی ناجائز اور ناحق تعریف نہیں کی، اور کبھی اس کے قصیدے نہیں پڑھے، نہ کبھی خوشامد کی ہے۔ اور ادبی لوگوں کا ایک اپنا ایک ملی ورثہ ہوتا ہے کہ انہوں نے صحیح بات کرنی ہوتی ہے، لہٰذا میں 2 ٹوک اور واضح الفاظ میں صغیر آسی صاحب کی علمی اور ادبی خدمات کا دلی طور پہ نہ صرف معترف ہوں بلکہ قائل ہوں، اور اس کو رول ماڈل سمجھتا ہوں، اس لیے کہ جب میں نے صدر ریاست یعقوب خان صاحب اس وقت تھے، میں نے ان سے مشاورت کی تو مجھے انہوں نے ایک بندہ بتایا، اس بندے نے 2015 کے شروع میں مجھے کہا کہ میرپور میں اگر ادبی کام کوئی کر رہا ہے تو صغیر آسی صاحب کر رہے ہیں۔ جناب، آپ نے جو کرکٹ بورڈ بنایا ہے، اس کے بارے میں بتائیں، اس میں آپ کو کیا خلل پیش آ رہی ہے، اس خلل کے بارے میں، اس میں رکاوٹیں کیا پیش آ رہی ہیں، اس کے بارے میں بھی ہمارے میں آن کیمرہ بالکل کیمرے کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی کرکٹ بورڈ نہیں ہے، سپورٹس بورڈ ہے، اس میں کرکٹ بھی ہے، اس میں والی بال بھی ہے، اس میں فٹ بال بھی ہے، اس میں باقی ساری کھیلیں بھی ہے۔ کرکٹ تو ہمارے سپورٹس ڈپارٹمنٹ کا ایک جزو ہے، اور اس کے لیے ہم نے 1.5 ماہ پہلے سپورٹس بورڈ بنایا ہے۔ پورے آزاد کشمیر میں اس کے 56 لوگ 56 پیپلز ہم نے اپوائنٹ کیے ہیں، مرکزی، ڈویژنل، ضلعوں اور تحصیلوں کی حد تک، اور وہ کھیلوں کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور کرکٹ کے فروغ کے لیے ہمارا یہ کردار ہے کہ ہم ایک قومی ٹیم بنانا چاہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر نہ گورنمنٹ کی چھاپ ہوگی، نہ ریجن کی چھاپ ہوگی، نہ ہماری ہوگی، وہ عوام کی ٹیم ہوگی، وہ عوام کے، غریب عوام کے اور مظلوم عوام کے، پسے ہوئے طبقے کی، اور ایک متوسط جو طبقہ ہے اس کا جو ٹیلنٹ گھروں کے اندر ضائع ہو رہا ہے، یونیورسٹیز میں ضائع ہو رہا ہے، گراؤنڈز میں ضائع ہو رہا ہے، ہم اس کو اٹھا کر سینے سے لگائیں گے، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ان کو انٹرنیشنل لیول پہ بھیجیں گے۔ اچھا بلال صاحب، وزیر حکومت چودھری محمد سعید صاحب آپ کی کتنی معاونت اس کام میں کر رہے ہیں، ہمارے ناظرین کو؟ ان کی پوری ہمارے ساتھ پورا ان کا تعاون ہمیں حاصل ہے، اور میں بڑا شکر گزار ہوں چودھری سعید صاحب کا اپنے تعاون کے اوپر۔ ایک اچھے انسان ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، حالانکہ پہلی دفعہ MLA بنے ہیں، منسٹر بنے، لیکن منسٹری زبردست چلا رہے ہیں۔ چلے جناب بلال صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین محترم،
بلال ہاشمی صاحب نے بہت اچھی بات کی، اور بات یہ ہے کہ کشمیر کا ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ کشمیر ہر میدان میں ترقی کرے، وہ چاہے ادب کا میدان ہو یا سپورٹس کا میدان ہو، کسی بھی، اور ہماری بھی آپ کے ساتھ معاونت رہے گی، وہ چاہے ادب کا میدان ہو یا سپورٹس کا میدان ہو، کوئی بھی ہو۔ ناظرین محترم، آج کے پروگرام سے فیضان منور کو اجازت دیجیے، اور اگر مزید کسی اور اہم معاملے کی طرف آپ ہماری توجہ دلانا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس اور واٹس اپ نمبر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اپنے میزبان فیضان منور کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔